نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پہلی غلطی کا احساس دلاتے تھے، پھر نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ اکرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا کسی کی تلاش میں ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیے۔ وہ آپ کی طرف آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ غور فرمائیے کہ اس نے کتنی بڑی جرأت کی، لیکن قربان چاہیے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ پر ذرا برابر خفگی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آج کے دور کا کوئی مربی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا۔ اس نوجوان کے اس قسم کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دینی حالت کو بھانپ لیا کہ یہ دینی اعتبار سے کمزور نوجوان ہے، لیکن اس کے اندر پائے جانے والے ایمان نے اسے اجازت لینے پر آمادہ کیا۔ آپ نے اس نوجوان کو فوری نصیحت فرمائی، بلکہ پہلے اسے غلطی کا احساس دلایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا جانا پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ جوان نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی بیوی یا خالہ کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس طرح کے سوالات کا مقصد اس کو غلطی کا احساس دلانا تھا۔ جب اس نوجوان کو اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، اس کا گناہ معاف کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہوا مسجد سے باہر آیا۔ باخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو کوئی کام مجھے زنا سے زیادہ پسندیدہ نہیں تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ کوئی کام مجھے زنا سے بڑھ کر ناپسند نہیں۔